الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق نبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ باد توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں میرے ساتھ مل کر با آواز بلند ہدیے غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا اپنے حبیب صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقۃ فعل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا ہم گناہ گاروں سیاہ کاروں کی وادی نور میں اس حاضری کو تو شرف قبولیت عطا فرما۔ یہاں ہماری لی گئی ہر ایک سانس کو اور زندگی کے گزرے ہر لمحات کو قیامت کے دن ہمارے نامہ اعمال کی نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ بنا، اور اس محفل میں شرکت قیامت میں اسے ہماری اور ہمارے والدین کی بخشش اور نجات کا سامان بنا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ اس وقت ہم اور آپ تحریک سنی دعوت اسلامی کے زیر اہتمام منعقد 24ویں عالمی سالانہ سنی اجتماع میں شامل ہیں۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اس محفل میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، رب تبارک تعالیٰ کے بے شمار احسانات میں ایک بہت بڑا احسان یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہم اور آپ فتنوں کے پرفتن دور میں پیدا ہوئے، لیکن رب کریم نے ہمیں اور آپ کو الحمدللہ خوش عقیدہ سنی مسلمانوں کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ یقیناً یہ میرے رب کا بڑا احسان ہے کہ ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر اللہ کے ولیوں سے محبت کرنے والوں کا ہے، ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر صحابہ اکرام سے محبت کرنے والوں کا ہے،
ہم اس گھر میں پیدا ہوئے جو گھر اہل بیت اطہار سے محبت کرنے والوں کا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، اگر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، یقیناً یہ وہی دور ہے جس کی نشاندہی 1450 سال پہلے اللہ کے محبوب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا آگ کو ہاتھ پر لے کر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں تلوار کی تیز دھار پر چلنا آسان ہوگا لیکن ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا، اور بریلی کے تاجدار نے اسی کے حوالے سے فرمایا سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہنا چوروں کی رکھوالی ہے۔ یہ وہی فتنوں کا پرفتن دور ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اپنی ہر دعاؤں میں اور زندگی کے ہر لمحات میں اپنے رب کا اس نعمت پر شکر ادا کریں کہ رب تبارک تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو خوش عقیدہ سنی مسلمان بنا کر پیدا فرمایا ہے۔ ہماری آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے جیتے جی ایسے کام کر جائیں کہ ہمارے بعد ہماری آنے والی نسلیں بھی خوش عقیدہ سنی مسلمان بنی رہیں۔ اللہ نہ کرے 100,000 بار نہ کرے کہ ہم تو عمر بھر غوث و خواجہ کا نام لیتے رہے اور یہاں ہماری آنکھ بند ہوئی اور ہماری اولاد ان کے ساتھ ہو گئی جو غوث و خواجہ کے غدار ہیں یا اللہ کے ولیوں کے باغی ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، الحمدللہ تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مشن ہے، تحریک سنی دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے۔ یہ تحریک الحمدللہ اعمال کی اصلاح کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے عقیدے کو مضبوط کیا کرتی ہے۔ یقیناً جو اس تحریک سے وابستہ ہیں انہوں نے تحریک سے وابستگی کے بعد تحریک کی برکت کو اپنی زندگی کے لمحات میں محسوس کیا ہے، یعنی صرف ایک دن 2 دن نہیں بلکہ ہر لمحہ وہ تحریک کی برکت کو محسوس کریں گے اگر وہ تحریک سے صحیح معنوں میں جڑے ہوئے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آج دنیا میں بے شمار فرقے وجود میں آ چکے ہیں اور یہ ہونا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئی تھی، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، 73 فرقوں میں۔ اب اگر کوئی کھڑا ہو یہ نعرہ لگا کر کہ ہم اب فرقے بننے نہیں دیں گے، سارے مسلمانوں کو متحد کریں گے، سارے کلمہ پڑھنے والوں کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کر دیں گے، تو یقیناً یہ کام اس کے بس کی بات نہیں ہے، اور وہ آدمی جھوٹا ہے جو اس طرح کی بات کرے، کیونکہ یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ جب میرے آقا نے فرمایا 73 فرقے بنیں گے تو اب کسی کے روکنے سے کیا یہ کام رک سکتا ہے؟ جب میرے آقا نے فرمایا، ہمارا تو عقیدہ ہے چاند چمکنا چھوڑ سکتا ہے، سورج اپنا راستہ بدل سکتا ہے، لیکن میرے نبی کا فرمان غلط ثابت نہیں ہو سکتا ہے۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 73 فرقے بنیں گے تو اب بننا ہی ہے۔ اگر کوئی کہے میں نہیں بننے دوں گا تو ہرگز وہ اپنے دعوے میں جھوٹا ہے، یہ کام کسی کے بس کا نہیں۔ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، تو جب 73 فرقے بننا ہی بننا ہے تو ایسے میں ہم اگر انہیں بننے سے ہم انہیں روک نہیں سکتے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہمارے جو آس پاس لوگ ہیں، ہماری اولاد، ہمارے بھائی بہن، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہم کوشش کریں کہ ہم انہیں جو ہے ان باطل فرقوں کے ہتھے نہیں چڑھنے دیں گے۔ ہم فرقے بننے سے تو نہیں روک سکتے، لیکن اپنے لوگوں کو ان باطل فرقوں میں جانے سے تو روک سکتے ہیں نا۔ الحمدللہ منبر رسول پر موجود ہوں، پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، یہ جتنے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے، یہ دنیا میں جتنے بھی مسلمان کہلانے والے گروہ ہیں، اگرچہ اپنے منہ میاں مٹھو بنتے ہوں، لیکن حق تو یہ ہے کہ کل قیامت میں انہیں جنت تو کیا، جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی۔ اگر جنت میں جائیں گے تو صرف خوش عقیدہ سنی مسلمان جائیں گے۔ خوش عقیدہ سنیوں کے سوا جنت میں کوئی جانے والا نہیں ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک نوجوان سے کسی پوچھنے والے نے پوچھا، آپ کی توجہ ہے نا،
کسی پوچھنے والے نے پوچھا تھا کہ آج تو بہت سارے لوگ مسلمان کہلاتے ہیں، الگ الگ ٹائٹلز ہیں، الگ الگ مکتبہ فکر ہے، الگ الگ راستے ہیں، الگ الگ طور طریقے ہیں، آپ کون سے والے مسلمان ہو؟ توجہ سے سنیے، اس نوجوان نے جواب دیا کہ الحمدللہ میں اسی مسلک، اسی مذہب اور اسی جماعت پر ہوں جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل جس پر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ اس شخص نے مسکرا کر کہا اچھا تو تمہارے باپ دادا کون سے فرقے سے تھے؟ ان کا عقیدہ کیا تھا؟ نوجوان جواب دیتا ہے کہ الحمدللہ میرے باپ دادا اسی مسلک، اسی مذہب اور اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا تھا۔ اس نے کہا تو وہ کس فرقے سے تھے؟ اس نوجوان نے جواب دیا کہ الحمدللہ وہ اسی مسلک، اسی مذہب اور اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور وہ اسی مسلک، اسی عقیدے اور اسی مذہب پر تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور وہ لوگ اسی مسلک، اسی عقیدے اور اسی جماعت سے تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور وہ لوگ اسی مسلک، اسی عقیدے اور اسی جماعت سے تھے جس پر انہوں نے اپنے باپ دادا کو پایا، اور وہ لوگ اسی مسلک، اسی طریقے اور اسی عقیدے پر تھے جس پر انہوں نے غریب نواز کو پایا تھا۔ اب اے سنیوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارا مسلک، ہمارا طریقہ، ہمارا عقیدہ کیا کوئی نیا ہے؟ الحمدللہ ہندوستان کا مسلمان 800 سال سے اسی راستے پر ہے جو راستہ ہمیں غریب نواز نے عطا فرمایا تھا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، غریب نواز کا لایا ہوا، بتایا ہوا راستہ کوئی نیا نویلا نہیں ہے، بلکہ غریب نواز نے تو ہم ہندوستان والوں کو وہی لا کر دیا جو لے کر انہیں مدینے کے تاجدار نے بھیجا تھا۔ کسی بزرگ نے کہا کہ قمیص پرانی ہو جائے تو بدل دینا، رومال پرانا ہو جائے تو بدل دینا، گھڑی پرانی ہو جائے تو بدل دینا، چپل جوتے پرانے ہو جائے تو بدل دینا، مکان پرانا ہو جائے تو بدل دینا۔ فرماتے ہیں جو کچھ پرانا ہو جی چاہے تو بدل دینا، ہر چیز نئی اچھی ہے لیکن دین نہ بدلنا کہ دین تو پرانا ہی اچھا ہے۔ یہ جتنے بھی ہیں، یہ جتنے بھی مسلمان بنتے ہیں، ان سب کو دیکھو، ان کی بایوگرافی پڑھو، ان کی ہسٹری پڑھو، کسی کو پیدا ہوئے 50 سال، کسی کو 100 سال، کسی کو 150 سال، 200 سال۔ اے مسلمانوں، یہ ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں، ان کو پیدا ہوئے 200-250 سال ہوئے ہیں۔ الحمدللہ اہل سنت والجماعت آج بھی اسی راستے پر ہے جو راستہ 1450 سال پہلے میرے آقا نے اپنے غلاموں کو دکھایا تھا۔ اگرچہ آج اسے مسلک اعلی حضرت کہتے ہیں، لیکن مسلک اعلی حضرت کوئی نیا مسلک نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم بھی سنی ہیں، بہت سے کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی تو حنفی ہیں۔ تو اس طرح سے حنفی اور سنی کہلانے کے چکر میں وہ اپنے گندے عقائد پر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں اور پڑھے لکھے قوم کے نوجوانوں کو کنفیوز کرتے اور یہ بتاتے کہ ہم بھی تو سنی، ہم بھی تو حنفی۔ اس لیے ہمارے بزرگوں نے کہا آج سنیت اور حنفیت کی اور صحیح معنوں میں ایمان کی پہچان مسلک اعلی حضرت ہے۔ اگر آج ہم کہیں کہ ہم مسلک اعلی حضرت کے ماننے والے، تو اس سے مراد یہ کوئی نیا مسلک نہیں ہے، بلکہ مسلک اعلی حضرت الحمدللہ وہی مسلک ہے جو مسلک غریب نواز ہوا کرتا۔ مسلک اعلی حضرت مسلک مجدد الفسانی ہے، مسلک اعلی حضرت مسلک شاہ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ کوئی کہے کہ یہ نیا مسلک کہاں سے آ گیا، تو اے مسلمانوں، آج دین و سنیت کی پہچان مسلک اعلی حضرت، لیکن یہ کوئی نیا راستہ، کوئی نیا طریقہ نہیں، بلکہ الحمدللہ مسلک اعلی حضرت والے 1450 سال سے مسلسل اسی راستے پر گامزن ہے، اسی راستے پر ہے جو راستہ میرے آقا نے صحابہ اکرام کو عطا فرمایا تھا۔ باقی سارے جو ہے وہ ابھی ابھی پیدا ہوئے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، تو عقائد کے معاملے میں الحمدللہ ہم اور آپ 100% پیور ہیں، کہیں الحمدللہ۔
عقائد کے معاملے میں کوئی 1% کا بھی لوپ ہول نہیں ہے. عقائد کو لے کر ہمارے یہاں پر کوئی 1% کی خامی نہیں نکال سکتا. لیکن رونا آتا ہے یہ کہتے ہوئے کہ عقائد میں تو 100% پرفیکٹ، لیکن اعمال کے معاملے میں زیرو ہے. اعمال کے معاملے میں زیرو. اب عقائد بالکل پیور ہے، پرفیکٹ ہے، تو ہمیں اعمال کو بھی سدھارنا چاہیے نا. ہمیں اعمال کو بھی سدھارنا چاہیے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہاں جتنے ہمارے بھائی موجود ہیں، میں ہر ایک سے کہوں گا کہ اپنے اپنے گریبان میں جا کے اپنا محاسبہ کرے اور اپنے اندر موجود جتنی بھی برائیاں ہیں، یہاں برائیوں سے مراد وہ عمل، وہ کام، وہ حرکتیں جو قرآن و سنت کے خلاف ہوں، وہ باتیں جو ہماری وجہ سے دین کی بدنامی کا سبب بنے، ہماری وجہ سے اسلام اور مسلمانوں کی بدنامی کا سبب بنے. ہم میں سے جتنے یہاں موجود ہیں ہر ایک کو اپنا جائزہ لینا چاہیے اور بحیثیت مسلمان اپنی زندگیوں سے وہ ساری برائیوں کو نکال کر اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے راستے پر ڈالنا چاہیے. کہ انشاءاللہ میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، ڈاکٹر اقبال نے اسی کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہا تھا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر. آج ہمارا آپ کا معاملہ کیا جانتے؟ ایک غیر مسلم رائٹر جس کا نام ہے سوامی لکشمن پرساد. سوامی لکشمن پرساد نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر ایک کتاب لکھی. کتاب کا نام ہے عرب کا چاند. کہیں سبحان اللہ. عرب کا چاند تقریباً 200 پیج کی کتاب ہے. آپ اس کتاب کو اگر پڑھیں، کہیں لائبریری میں مل جائے، کہیں انٹرنیٹ پر مل جائے، پڑھیں، آپ کو دیکھ کر ہرگز یہ محسوس نہیں ہوگا کہ لکھنے والا کوئی غیر مسلم لکھ رہا ہے، بلکہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر صفحے پر لکھنے والے نے نبی کی محبتوں کے چراغ روشن کر دیے ہیں. ایک ایک صفحے پر نبی کی سیرت، نبی کا اخلاق، نبی کے شب و روز، نبی کا کیریکٹر، نبی کے معاملات، صحابہ کے ساتھ کیسے، اپنی بیویوں کے ساتھ کیسے، اپنے غلاموں کے ساتھ کیسے. اللہ اکبر. پوری کتاب مکمل ہوئی تو کسی پوچھنے والے نے کہا کہ آپ تو مسلمان نہیں ہیں، نبی کی سیرت پر آپ نے بڑی بہترین کتاب لکھی. جب نبی سے اتنا پیار ہے، ان کی سیرت سے اتنا متاثر ہے، تو آخر کلمہ پڑھ کر ان کے دین کو قبول کیوں نہیں کر لیتے؟ تو جانتے ہو سوامی لکشمن پرساد نے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا، جب میں نے کتاب کو لکھنے کے لیے تاریخ کی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کیا، تو میرا دل بھی بار بار انگڑائی لے رہا تھا اور کہہ رہا تھا، جس نبی کا کردار اتنا اچھا ہو، اخلاق اتنا اچھا ہو، کیوں نہ اسی نبی کے دامن سے وابستہ ہو جایا جائے. کہتے بار بار میرا دل یہ کہہ رہا تھا. بہرکیف میں نے کتاب کو مکمل کیا اور کتاب مکمل کرنے کے بعد میں نے سوچا چلے ذرا مسلمانوں کے معاشرے کا جائزہ لے، مسلمانوں کی سوسائٹی کا جائزہ لے، ہم ذرا دیکھیں تو صحیح آج کا مسلمان کیسا. تو کہتا ہے جب میں مسلمانوں کے درمیان گیا اور میں نے مسلمانوں کے معاملات کو دیکھا تو میرے دل نے بے ساختہ کہا، اگر واقعی یہ لوگ مسلمان ہیں تو ان سے تو ہندو ہی بھلا ہے، ان سے ہندو ہی بھلا. اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، آج ہماری زبان، آج ہمارا کیریکٹر دنیا والوں کے لیے راستے کی رکاوٹ بن گیا ہے، راستے کا روڑا بن گیا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی تھی اخلاق کو لے کر، معاملات کو لے کر، کردار کو لے کر، آج ہم میں آپ میں کتنے % لوگ ہیں جو اس پر عمل کر رہے ہیں؟ بتاؤ. آج ہم میں آپ میں کتنے لوگ ہیں جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا خیال رکھتے ہیں؟ بتاؤ. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، صرف زبانی دعوے کر لینے سے کچھ حاصل ہونا نہیں ہے. آج جب پوری دنیا متحد ہو کر مسلمانوں کی دشمن بنی ہے اور مسلمانوں کو طرح طرح سے نقصان پہنچانے کی کوشش میں لگی ہے، ایسے میں ہم خود اپنی زبان کے ذریعے، اپنے معاملات کے ذریعے انہیں یہ ثابت کرتے ہیں کہ واقعی آج جو دنیا ہمارے خلاف پروپیگنڈا کر رہی ہے وہ غلط نہیں، بالکل صحیح ہے. ہم بھی تو ایسے ہیں. آج مسلمانوں کو دیکھو، جب زبان کھلتی ہے کوئی سینٹنس اس وقت تک کمپلیٹ نہیں ہوتا جب تک زبان پر دو چار گالیاں نہ آ جائیں.
آج چھوٹے چھوٹے بچے گھر میں موجود، میاں بیوی کا کسی بات کو لے کر جھگڑا ہو جائے تو وہ بچوں کے سامنے ایک دوسرے کو گالیاں دیتے، بیوی شوہر کی نہیں سنتی، شوہر بیوی کو گالیاں دیتا ہے، کبھی بچوں کے سامنے ہاتھ تک اٹھا دیتا۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارجوانوں، بدلو۔ میں نے گھر کی مثال دی، میرے پاس وقت نہیں ورنہ کالج کی مثال دیتا، بازار کی مثال دیتا۔ ہر اعتبار سے اپنے آپ کو اسلامی سانچے میں ڈالنے کی کوشش کروں کہ انشاءاللہ۔ جانتے لندن کے ایک اسپتال میں ایک پابند شرع مسلمان 3 دن سے اسپتال میں ایڈمٹ ہے، بھرتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ ایک نرس 24 آورس اس کی ڈیوٹی میں اٹینڈنٹ، 3 دن 3 راتیں گزرنے کے بعد وہ نرس کمرے میں آتی ہے اور کمرے میں آنے کے بعد اس نوجوان سے کہتی ہے کہ میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ نوجوان نے کہا بتاؤ کیا بات؟ نظریں جھکی ہیں، چہرے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی داڑھی موجود، نظریں جھکائے جھکائے وہ نوجوان کہتا ہے کہو کیا بات ہے؟ وہ نرس کہتی ہے کہ میں تمہارے ہاتھوں پر توبہ کر کے اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں۔ تو اس نے کہا موسٹ ویلکم، میں ابھی کلمہ پڑھانے کو تیار۔ اس نرس نے کہا لیکن میری ایک کنڈیشن، ایک شرط۔ نوجوان نے کہا کون سی شرط؟ وہ نرس کہتی ہے کہ میں کلمہ اس شرط پر پڑھوں گی کہ تم وعدہ کرو میرے مسلمان بننے کے بعد تم مجھ سے نکاح کرو گے، تم مجھ سے نکاح۔ اس نوجوان نے نظریں جھکائے جھکائے جواب دیا یہ بڑی عجیب سی کنڈیشن، کلمہ پڑھانے کو ایک نہیں 1000 بار میں تیار، لیکن نکاح کی شرط کیوں؟ آخر تم مجھ سے نکاح کیوں کرنا چاہتی ہو؟ اس نرس نے جواب دیا، اس عیسائی لڑکی نے جواب دیا میں اس اسپتال میں کئی سالوں سے جاب کر رہی ہوں، تم سے پہلے میں نے کئی مریض اٹینڈ کیے ہیں، لیکن جب بھی کسی مریض کی ڈیوٹی پر مجھے لگایا گیا اس مریض نے ہمیشہ مجھے اپنی باندی سمجھا ہے، اپنی لونڈی سمجھا ہے۔ جب بھی اس کی نظریں مجھ پر اٹھی ہیں بھوکی اٹھی، للچائی اٹھی، اگرچہ بستر پر پڑا تھا علاج کی غرض سے، لیکن اس کے باوجود میری طرف نظر اٹھتی تو شہوت سے ڈوبی ہوئی نظریں اٹھا کرتی تھی۔ لیکن اے نوجوان 3 دن ہو گئے ہیں میں تیرے کمرے میں رات کے اندھیرے میں بھی آتی ہوں، دن کے اجالے میں بھی آتی ہوں، لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے تجھے دیکھ کر۔ 3 دن کا عرصہ گزر گیا لیکن تو نے ایک بار ارے جسم تو درکنار میرے چہرے کو بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ بس تیرا یہی عمل ہے جس سے میں متاثر ہو گئی ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میں ایسے دین کو قبول کروں جس دین کے ماننے والے تیرے جیسے۔ تو اس نوجوان نے کہا پھر شادی کی شرط کیوں؟ تو لڑکی کہتی شادی کی شرط اس لیے کیونکہ ہمارے ریلیجن میں اور ہمارے کلچر میں ہر شادی شدہ مرد کا کہیں نہ کہیں اور افیئر ہوتا ہے، ہر شادی شدہ عورت بھی کوئی نہ کوئی بوائے فرینڈ رکھتی ہے۔ تو ہمارے کلچر اور سوسائٹی میں یہ چیزیں عام ہیں، لیکن میں کلمہ پڑھ کر تجھ سے نکاح اس لیے کرنا چاہتی ہوں کہ جب تیرے نکاح میں نہیں ہوں اور تو میری طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھتا، اگر کل میں تیرے نکاح میں ہوں گی تو آخر میری موجودگی میں تو کسی اور غیر محرم کی طرف نظر اٹھا کر کیسے دیکھے گا؟ مجھے اپنی سوسائٹی اور اپنے ریلیجن کے لوگوں پر بھروسہ نہیں، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اگر تو وعدہ کرے کہ تو میرا شوہر بنے گا، تو مجھ سے نکاح کرے گا، تو مجھے سہارا دے گا، تو میں کلمہ پڑھنے کو تیار۔ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو جب تک ایسے لوگ تھے تب تک اسلام باوقار تھا، عزت دار تھا۔ آج ہم اور آپ جانتے ہو کتنی تعداد میں ہے، دنیا میں تقریباً 56 ریاستیں ہیں، 56 ملک ہیں جو اسلامک کنٹریز کہلاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود فلسطین میں ہمارا کیا حال ہے، غزہ میں ہمارا کیا حال ہے، سیریا میں ہمارا کیا حال ہے، لیبیا میں ہمارا کیا حال ہے، عراق میں ہمارا کیا حال ہے۔ آج دنیا کے بے شمار ملکوں میں ہم ذلیل و خوار ہیں، اگرچہ تعداد 1,40,00,000 کے قریب ہے، لیکن اس کے باوجود مسلمان ذلیل و خوار ہو رہا ہے۔ جب 313 نبی کے سچے شہدائی میدان بدر میں اترتے تھے تو دنیا دانتوں تلے انگلیاں دبا لیا کرتی تھی۔
تھی، عرب کے کافروں کو بھاگنے کا راستہ نہیں ملتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی وہ ہمارے اور آپ کی طرح نفس کے غلام نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح دنیا کے دیوانے نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح ریاکار نہیں تھے، ہمارے اور آپ کی طرح صرف زبانی خرچ کرنے والے نہیں تھے، بلکہ ان کی زندگیوں میں واقعی صحیح معنوں میں اسلام نمایاں نظر آتا تھا۔ اے سرکار مدینہ کے پیارے دیوانوں، میں اپنی قوم کے نوجوانوں سے کہوں گا، اپنی زندگیوں کو بدلنے کی کوشش کرو، اپنے اخلاق و کردار کو بدلنے کی کوشش کرو۔ کالج اسٹوڈنٹ ہو، اپنے آپ کو اس انداز میں ریپرزینٹ کرو، ہر آدمی تمہارے کردار کو دیکھ کر متاثر ہو، ہر آدمی تمہارے قریب آنا چاہے۔ اگر تم مارکیٹ میں ہو، اپنی زبان کے ذریعے کسی کی دل آزاری نہ کرو، اپنے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کرو۔ دنیا کے کسی فیلڈ میں ہو، پڑھے لکھوں کے بیچ ہو، بے پڑھے لکھوں کے بیچ ہو، اپنے اخلاق و کردار سے اسلام کو صحیح طرح سے ریپرزینٹ کرنے کی کوشش کرو۔ بتاؤ کرو گے انشاءاللہ؟ آخری بات، میرے پیارے آقا کے پیارے دیوانوں، آج ہم اور آپ غیروں اور اسلام کے درمیان ایک روڑا اور دیوار بنے ہیں۔ لوگ قریب بھی آتے تو ہمیں دیکھ کر لوٹ جاتے کہ یہ مسلمان ہے تو مجھے ایسا اسلام نہیں چاہیے۔ جانتے ہو، تاریخ اٹھا کر دیکھو ہماری تاریخ، ارے ہمارے بزرگ جیتے جی اسلام کی تبلیغ نہیں کرتے تھے، وہ تو مرنے کے بعد بھی سینکڑوں کو کلمہ پڑھا جایا کرتے تھے۔ بصرہ کی سرزمین کا واقعہ، امام محمد کا جنازہ اٹھا، آپ کے جنازے میں مسلمان ہزاروں کی تعداد میں آئے۔ جب مسلمان نکلے تو انہیں دیکھ کر یہودیوں کا دل بھی للچایا کہ چلو ہم بھی چلے، عیسائیوں کا دل بھی للچایا کہ چلو ہم بھی چلے، مسلمانوں کے امام کا جنازہ جاتا ہے چلو ہم بھی شامل ہو جائیں، وہ بھی پیچھے پیچھے ہو لیے۔ جب جنازے کو کاندھا دیتا دیکھا، ایک یہودی کا جی چاہا کہ چلو ہم بھی کاندھا دے کر دیکھیں، ہم بھی آگے بڑھے۔ وہ یہودی آگے بڑھا کاندھا دینے، کسی نے جھڑکی نہیں دی، کسی نے بھگایا نہیں، بلکہ جنازہ اس کے کاندھے پر رکھ دیا گیا۔ وہ ہٹا، دوسرا آیا، اس کے کاندھے پر جنازہ رکھ دیا گیا۔ تاریخ شاہد ہے، بصرہ کی سرزمین پر جب امام محمد کا جنازہ اٹھا، سینکڑوں یہودی اور عیسائی آئے تھے۔ جن جن نے امام محمد کے جنازے کو کاندھا دیا ہے، وہ جیسے جنازہ کاندھے پر رکھتے تھے، ان کی زبان سے خود بخود کلمہ جاری ہو جایا کرتا تھا۔ وہ ایسے اللہ والے تھے کہ پردہ کرنے کے بعد بھی سینکڑوں کو کلمہ پڑھا جاتے تھے۔ اور آج ہمیں دیکھ کر دنیا کیا امپریس ہوگی؟ ہم سے تو ہمارے ماں باپ بھی راضی نہیں ہیں، ہم سے تو ہماری 58, 60, 62 سال کی بوڑھی ماں بھی راضی نہیں، ہم سے تو ہمارا بوڑھا باپ بھی خوش نہیں ہے۔ دنیا کو کیا خواہ خوش کریں گے؟ اے سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، سنی دعوت اسلامی کے سرو پرور سالانہ سنی اجتماع میں آئے ہو، ہر مسلمان کو، ہر نوجوان کو طے کرنا ہے، جو کچھ برائیاں لے کر اپنے ساتھ آئے تھے، اب وہ ساری برائیاں دامن سے جھٹک کر واپس جائیں گے انشاءاللہ۔ اب جائیں گے تو صحیح معنوں میں مسلمان بن کر جائیں گے، اب جائیں گے تو صحیح معنوں میں اپنے آقا کے غلام بن کر جائیں گے، اب جائیں گے تو صحیح معنوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے عامل و پابند بن کر جائیں گے۔ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدق و دوفعل ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کسی طرح کی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو اور علماء اکرام کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ میرا رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری محفل کو قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔